کیسے ہو کعبہ ہسپتال؟ نمیر آفس سے ہسپتال پہنچا تو سربت کے علاوہ وہاں پر نوفل بھی موجود تھا۔ سربت کی دوست نہال کو دیکھنے آئی تو نمیر اور نوفل کو کوریڈور میں کھڑے ہو گئے۔ وہیں نمیر اس سے پوچھنے لگا، تمہارے آنے سے 1 گھنٹہ پہلے آیا تھا، میرے سامنے ہی نہال کو ICU سے روم میں شفٹ کیا ہے۔ نوفل نمیر کو بتانے لگا، ڈاکٹر سے بات ہوئی؟ تمہاری کیا کہتے ہیں ڈاکٹر نہال کے بارے میں؟ نمیر آفس سے 5 منٹ پہلے ہی آیا تھا، اس لیے نوفل سے معلومات لینے لگا۔ کوئی ایسی گہری یا خطرناک چوٹ نہیں جس کی وجہ سے نہال کو ICU روم میں رکھا جائے؟ البتہ نہال اس گہری نیند اسے کب جاگے ہے اس کا کچھ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، اس لیے فی الحال اسے پرائیویٹ روم میں شفٹ کر دیا گیا ہے۔ نوفل نمیر کو دیکھ کر بتانے لگا، یعنی کوئی خاص پروگرس نہیں؟ نمیر مایوس کن لہجے میں بولا۔ اس طرح مایوس مت ہو نمیر، جس دن نہال کومے سے واپس آ جائے گا سب پہلے جیسا ٹھیک ہو جائے گا۔ نوفل نمیر کو مایوس دیکھ اس کی ہمت باندھتا ہوا کہنے لگا، سب پہلے جیسا ٹھیک ہو جائے گا؟ تمہیں ایسا لگتا ہے؟ اب نہال کے ہوش میں آنے کے بعد نہ ہی کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے اور نہ ہی کچھ پہلے جیسا ہو سکتا ہے۔ نمیر تلخی سے طنزیہ ہنستے ہوئے کہنے لگا، جس پر نوفل 1 منٹ کے لیے خاموش ہو گیا، پھر بولا، دیکھو نمیر، جو بھی کچھ ہوا اس میں نہ نہال کا قصور تھا، نہ تمہارا اور نہ ہی عنایہ بابی کا۔ یار یہ سب تقدیر کے کھیل ہوتے ہیں، ہم اپنی لائف میں آگے کا پلان کر رہے ہوتے ہیں یہ جانے بغیر کہ اوپر والے کی کیا پلاننگ ہے۔ تم نے یہ تو سنا ہوگا کہ جوڑ آسمانوں پر بنتا ہے، یہی سمجھ لو نہال اور عنایہ بابی کا ساتھ اتنا ہی لکھا تھا، اصل میں ان کو تمہاری زندگی میں آنا تھا، تمہاری وائف بن کر۔ تم اس حقیقت کو ایکسیپٹ کرو۔ نوفل نمیر کو دیکھ کر سمجھانے لگا، تم جانتے ہو کل رات سے میرے اندر ایک جنگ چھڑی ہے، کس کشمکش کا شکار ہوں میں تمہیں اندازہ نہیں ہو سکتا۔ میرا دل اس حقیقت کو قبول نہیں کر رہا، اس لڑکی کو میں کیسے بیوی ایکسیپٹ کروں جو میرے بھائی کے پسند ہے، جس سے میرے بھائی کی شادی ہونے والی تھی۔ اگر میں اپنے دل کو سمجھاتا ہوں کہ حقیقت اس کے برعکس ہے تو کوئی آواز میرے اندر سے آتی مجھے ایسا کرنے سے روکتی ہے۔ نوفل کو اس وقت نمیر بہت بے بس اور لاچار لگا۔ دیکھو نمیر، میری ایک بات غور سے سنو، اس حقیقت کو اب تمہیں اپنے دل و دماغ میں بٹھانا ہے، عنایہ بابی تمہاری بیوی ہے، شادی کی ہے یار تم نے، اور شادی کوئی مذاق نہیں۔ نہال کی عنایہ بابی سے صرف منگنی ہوئی تھی، منگنی کوئی ایسا پائیدار رشتہ نہیں، منگنی تو انسان داس کر کے توڑ دیتا ہے، مگر شادی کے بعد تو ایک مرد اور عورت شادی جیسے مضبوط رشتے میں باندھ دیے جاتے ہیں۔ میں مانتا ہوں اس بات کو نہال پسند کرتا تھا عنایہ بابی کو، ہو سکتا ہے کہ اس کے ہوش میں آنے کے بعد یہ نیوز اس کے لیے کسی شوق سے کم نہیں ہوگی، مگر وہ ایک میچور انسان ہے، آہستہ آہستہ وہ حالات کو مناسبت سے ساری سچویشن کو سمجھے اور اس حقیقت کو قبول کر لے گا۔ مگر یہ جب کی بات ہے جب نہال ہوش میں آئے گا، ہم اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں، انشاءاللہ وہ جلدی ہی ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اس وقت کے لیے ضروری ہے کہ تم اپنے اور عنایہ بابی کے رشتے پر غور کرو، اس کو سمجھو، انہیں وائف سمجھ کر ان کے رشتے کا احساس دلاؤ۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ رشتہ بنانے کے لیے عورت ہی ہر دفعہ پہل کرے۔ نمیر اب شادی کر ہی لی ہے تو دل سے اس رشتے کو بھی قبول کرو۔ اپنے دماغ سے یہ بات نکال دو کہ وہ نہال کی منگیتر تھی، بلکہ یہ سوچا وہ تمہاری وائف ہے۔ نوفل کی باتیں ڈرائیونگ کے دوران اس کے دماغ میں گردش کر رہی تھی، وہ چپ چاپ اس وقت ڈرائیونگ کر رہا تھا، سربت نے بھی اس سے کوئی بات نہیں کی۔ لگتا ہے ہمارا ایریے کی لائٹ گئی ہے، سربت کی آواز پر نمیر نے چونکوں سے دیکھا، پھر اس کا دھیان عنایہ کی طرف گیا۔ نمیر نے کار کی سپیڈ تیز کر دی، یقیناً وہ پاگل لڑکی اندھیرے میں ڈر ہی ہوگی، کیونکہ اتفاق سے آج گھر میں کوئی نوکر بھی موجود نہیں تھا جو جنریٹر آن کر دیتا۔ حمیدہ کھانا بنا کر شام میں ہی گھر چلی گئی تھی، اب 1 منٹ کار میں ہی بیٹھی میں عنایہ کو دیکھا پھر جنریٹر آن کرتا ہوں، نمیر سربت کو کہتا ہوا کار سے اتر کر موبائل کی فلیش لائٹ آن کر کے عنایہ کو پکارتا ہوا اپنے کمرے کی طرف گیا۔ سربت کے ہسپتال جانے کے بعد عنایہ نمیر کے روم میں آئی، خالی بیڈ دیکھ کر اسے دوبارہ نیند آنے لگی۔ رات کو تو ویسے بھی کافی دیر سے سوئی تھی اور بے آرام ہو کر سوئی تھی، اوپر سے صبح ہی صبح نمیر نے اسے جگا دیا تھا۔ یہی سوچتے ہوئے عنایہ بیڈ پر لیٹ کے اور نمیر کے ساتھ اپنا رویہ سوچنے لگی۔ انہیں کبھی نہیں سوچا تھا نمیر اسے کبھی اتنی سختی سے بھی بات کر سکتا ہے، سوچا تو اس نے کبھی نمیر سے شادی کا بھی نہیں تھا۔ نمیر کا یہ نیا روپ عنایہ کو تکلیف دے رہا تھا، ابھی ایک بھی دن نہیں گزرا تھا اور اسے نمیر کے ساتھ اسے اپنی پوری زندگی گزارنی تھی، باقی کی زندگی اس کی کیسی گزرے گی یہی سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگی۔ 2 بج کے قریب حمیدہ کے زور زور سے اس کا کندھا ہلانے پر عنایہ کی آنکھ کھلی۔
انایا بی بی کب سے اٹھا رہی ہوں جی آپ کو؟ حمیدہ انایا کے سائے وقت کھڑے ہوئے اسے بولنے لگی۔ ہاں، رات کو ٹھیک طرح سے سو نہیں پائی تھی۔ اب اسے کیا بتاتی، نیند کے معاملے میں وہ شروع سے ہی ایسی تھی۔ کالج جانے کے وقت بوا بھی اسے 4 سے 5 بار اٹھانے آتی تھی۔ جی وہ تو میں سمجھ گئی تھی رات کو نیند پوری نہیں ہوئی ہوگی۔ حمیدہ دانت نکالتے ہوئے بولی۔ بے وقت کی ہنسی اور بات انایا کے سائے پاس سے گزر گئی۔ کوئی کام تھا تمہیں؟ انایا حمیدہ سے پوچھنے لگی۔ جی کھانے کے لیے بلا رہی تھی بڑی بیگم صاحبہ۔ نمیر صاحب تو رات کو ہی آ گئے تھے، میں نے سوچا آپ سے دوپہر کے کھانے کا پوچھ لوں۔ آہر کو نئی دلہن ہو آپ؟ اس گھر میں حمیدہ نے دوبارہ بولا۔ لفظ دلہن پر انایا نے حمیدہ کو دیکھا۔ اب وہ اپنی نیند والی بات پر حمیدہ کی مانی ہیز جملے اور ہنسی پر شرمندہ ہو گئی۔ تم چلو میں آتی ہوں تھوڑی دیر میں۔ انایا حمیدہ کو کہہ کر واش روم میں چلے گئی۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد وہ دوبارہ نمیر کے بیڈ روم میں آ گئی اور وارڈروب کھول کر ڈریسنگ روم سے اپنا سوٹ کیس لا کر اپنا سامان ایک خالی پورشن میں سیٹ کرنے لگی۔ باقی پرفیومز، باڈی سپرے اور تھوڑا بہت میک اپ کا سامان ڈریسر پر موجود نمیر کے پرفیومز کے ساتھ سیٹ کر دیا۔ اب اس نے اپنے حلیے پر غور کیا۔ اس نے کل رات جو سونے کے لیے ڈریس پہنا تھا وہ اب بھی اسی ڈریس میں موجود تھی۔ شاید اسی وجہ سے سرورت نے اس کو روکا تھا۔ نمیر کے لیے تیار ہونے کا سوچ کر اس کا دل ہی نہیں چاہا کہ وہ ڈریس چینج کرے، مگر اب شاید اس سے ہمیشہ آگے بھی اپنا آپ مار کر چلنا تھا۔ اس لیے لائٹ کلر کا ایک ڈریس نکال کر وہ شاور لینے چلے گی۔ بالوں میں برش کر کے لائٹ سی لپسٹک لگا لی تاکہ سرورت ناراض نہ ہو۔ شام 7 بجے حمیدہ سب کام نمٹا کر انایا سے اجازت لے کر اپنے گھر چلی گئی۔ تھوڑی دیر شانزی سے موبائل پر بات کر کے اب انایا نے فرمان کو کال ملائی۔ اس کی حالت پوچھنے لگی۔ ابھی فرمان سے بات کر کے فارغ ہوئی تھی کہ لائٹ چلی گئی۔ لائٹ جانے سے انایا نے پریشان ہونا شروع کر دیا۔ بار بار اس کے دماغ میں ایک ہی خیال آ رہا تھا کہ پورے گھر میں اکیلی تھی، موبائل کی لائٹ سے اس کی دارس نہیں ہو رہی تھی۔ بدقسمتی سے موبائل کی بیٹری لو ہوئی اور موبائل بھی آف ہو گیا۔ اب وہ زور و شور سے دعا کر رہی تھی کہ کوئی آ جائے، مگر آج کل اس کی دعائیں عرش پر نہیں پہنچی تھی۔ خوف کے بعد اسے رونا آنے لگا۔ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ انایا روتے ہوئے شکوہ کرنے لگی۔ تمہیں آئندہ بار سے کسی سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر کسی سے ڈر لگے تو میرے سینے پر اپنا سر رکھ لینا۔ یقیناً میری پناہوں میں تم خود کو محفوظ تصور کرو گی۔ انایا کے کانوں میں نہال کی آواز گونجی۔ کہاں چلے گئے نہال؟ مجھے چھوڑ کر؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے، پلیز آ جائیے، انایا روتے ہوئے کہنے لگی۔ انایا! چند منٹ بعد انایا کے کانوں نے اپنے نام کی پکار سنی۔ نہال! انایا کے لب پھڑپھڑائے۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر دیوانہ وار ٹارچ ہاتھ میں پکڑے نمیر کے سینے سے جا لگی۔ کہاں چلے گئے تھے آپ؟ آپ کو معلوم ہے نا اندھیرے سے ڈر لگتا ہے مجھے۔ وہ نمیر کے سینے سے لگی سہدی سے نمیر کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچتے ہوئے روتے ہوئے چیخا بولی۔ نمیر کو اندازہ ہو گیا وہ بری طرح سے ڈری ہوئی ہے۔ اس نے انایا کو خود سے الگ کرنے کی بجائے اس کے گرد اپنے ہاتھ باندھ کر انایا کو مکمل اپنے حصار میں لیتے ہوئے بولا۔ آئی ایم سوری، مجھے دیر ہو کے لگی، میں آ گیا ہوں نا انایا۔ پرامس، اب تمہیں کبھی بھی اکیلے نہیں چھوڑوں گا، ناحوس سے دور کروں گا، ہمیشہ تمہارا خیال رکھوں گا۔ اب بس رونا بند کرو۔ کل رات سے صبح تک کی تلہی انایا کے رونے سے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ نمیر کو خود بھی اندازہ نہیں ہوا۔ نوفل کی باتوں کا اثر تھا یا پھر قائم ہونے والے رشتے کی کشش۔ وہ کافی جلدی نمیر کے دل میں نرم گوشہ بنانے میں کامیاب ہوئی تھی۔ مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑیے گا نہال، پرامس کریں آپ ہمیشہ ہی میرے ساتھ رہیں گے۔ انایا نمیر کے سینے میں منہ چھپائے آنکھیں بند کیے ہوئے بولی، جیسے اس کے حصار میں خود کو محفوظ تصور کر رہی ہو۔ انایا کے منہ سے نہال کا نام سن کر نمیر نے ایک جھٹکے سے اسے خود سے الگ کیا۔ ویسے ہی لائٹ آگے کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ انایا نے اپنے سامنے نمیر کو کھڑا پایا جو غصے میں گھورتا ہوا اسے دیکھ رہا تھا۔ انایا کے منہ سے نہال کا نام سن کر نمیر نے ایک جھٹکے سے اسے خود سے الگ کیا۔ ویسے ہی لائٹ آگے وہ کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ انایا نے اپنے سامنے نمیر کو کھڑا پایا جو غصے میں گھورتا ہوا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ اپنے جملے پر پچھتاتی نمیر نے آگے بڑھ کر اس کو دونوں اشاروں سے پکڑا۔ میں نہال نہیں ہوں، نمیر ہوں۔ نمیر تمہارا شوہر جس سے تمہاری شادی ہوئی ہے۔ اگلی بار میرے سامنے اپنے حواس باہر رکھنا، ورنہ مجھے 2 سیکنڈ نہیں لگیں گے تمہارے حواس ٹھکانے لگانے میں۔ نمیر کی انگلیاں اسے اپنے کندھوں میں گرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ انایا سے کچھ نہیں بولا گیا، بس وہ سانس روکے نمیر کے خطرناک تیور دیکھنے لگی جو اس کو ہونہار لفظوں سے گھور رہا تھا۔ نمیر ایک جھٹکے سے اس کو چھوڑ کر کمرے سے باہر چلا گیا اور تب انایا نے اپنا رکا ہوا سانس بحال کیا۔ نمیر کو اس وقت انایا پر اتنا غصہ تھا کہ وہ اگر گھر سے باہر نہیں نکلتا تو شاید اپنے ہاتھوں سے انایا کا گلا ہی دبا دیتا۔ اس وقت وہ اس کے نکاح میں تھی، اس کی باہوں میں خود کو چھپائے وہ کیسے اس کے بھائی کا نام لے سکتی ہے؟
اسے نہال سمجھ کر اس کی طرف بڑی تھی۔ نمیر کو یہ سوچ مزید کھلانے لگی، بھلا اتنا بھی کوئی خواص بہاتا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کم عمر تھی مگر کم عقل نہیں، اور اگر کم عقل تھی تو اب نمیر اس کی عقل اچھی طرح سے ٹھکانے لگانا کا ارادہ رکھتا تھا۔ 2 گھنٹے سے مسلسل گاڑی کو لیے سڑکوں پر آوارہ گردی کرنے کے بعد اب اس نے گاڑی کا رخ دوبارہ گھر کی طرف کیا۔ جس وقت وہ گھر پہنچا تقریباً رات کا 1 بجا تھا۔ عنایہ کو صوفے پر سوتا ہوا دیکھ کر نمیر کو مزید پتنگے لگے۔ وہ اس کا آرام اور سکون برباد کر کے کتنے مزے سے سو رہی تھی۔ بیڈ روم کی لائٹ آن تھی، یقیناً اس نے اپنے ڈر کی وجہ سے آن رکھی تھی۔ نمیر نے اپنے کپڑے لینے کے لیے وارڈروب کھولی تو اس پورشن میں ترتیب سے سب عنایہ کے کپڑے رکھے تھے۔ اس نے مڑ کر ایک نظر سوئی ہوئی عنایہ پر دوبارہ ڈالی اور وارڈروب کا دروازہ دوسرا ڈور کھول کر اپنا آرام دہ سوٹ نکالا۔ جب ڈریسنگ روم میں جانے لگا تو سامنے ڈریسر پر بھی اس کے پرفیومز، شیونگ کٹ کے ساتھ عنایہ کی چیزوں کا اضافہ تھا، اور سب سے بڑا اضافہ تو اس کی زندگی میں ہوا تھا جو اس وقت اس کے کمرے کے صوفے پر اپنے ہوش و حواس سے غافل تھا۔ نمیر اپنے کمرے سے اپنی زندگی میں اچانک اس اضافے پر خوش نہیں تھا تو ناخوش بھی نہیں تھا۔ وہ ناخوش کیوں نہیں تھا؟ صوفے کے پاس رک کر عنایہ کو دیکھتا ہوا سوچنے لگا، کیا ہر مرد کی طرح اسے بھی ایک خوبصورت بیوی چاہیے تھی؟ وہ عنایہ کے خوبصورت چہرے پر اپنی نظریں ٹکائے ہوئے سوچنے لگا۔ وہ اسے خوبصورت نہیں تھی بلکہ معصومیت بھی اس کے چہرے کا خلاصہ کرتی تھی۔ وہ غور سے اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو دیکھا سوچنے لگا۔ دل میں اچانک خواہش جاگی کہ وہ اس کے چہرے کے نقوش کو چھو کر دیکھے، مگر اس کے جاگ جانے کے ڈر سے نمیر نے اپنا ارادہ ترک کیا۔ نمیر اس کو دیکھ کر اس کی نیچر کے بارے میں سوچنے لگا۔ وہ بالکل شیشے کی مانند تھی، بالکل شفاف، اندر سے باہر سے ایک جیسی، ہر طرح کی بناوٹ سے پاک۔ ہاں، اسے یہ معلوم تھا وہ ایک ڈرپوک دبو سی لڑکی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں اور باتوں سے ڈر جانے والی۔ تھوڑی دیر پہلے جب وہ خوف سے نمیر کے گلے لگی تھی تب نمیر کا دل بہت زور سے دھڑکا تھا۔ اس کے دل کو اچانک کچھ ہوا جیسے کوئی احساس جاگا ہو۔ نمیر کا دل چاہا وہ اسے اپنی باہوں میں چھپا کر اس کا سارا ڈر نکال دے، مگر پھر کیا ہوا یہ سوچ کر نمیر کا موڈ خراب ہونے لگا۔ وہ سخت قسم کی گھوری عنایہ پر ڈال کر اپنے کمرے لے کر ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ ٹراؤزر اور ٹی شرٹ میں ملبوس جب وہ ڈریسنگ روم سے باہر نکلا تو عنایہ کو اسی اینگل میں سوتا ہوا پایا۔ نمیر نے اس کو سوتا ہوا دیکھ کر جگانے کا ارادہ ترک کیا، مگر جیسے ہی اس کو خیال آیا تھوڑی دیر پہلے وہ اس کی باہوں میں اسے نہال سمجھ بیٹھی تھی۔ اگر میرے بیڈ روم میں رہنا ہے پھر تو میرا ہی بن کر رہنا ہوگا۔ جب شوہر میں ہوں تمہارا اور تم میرے نکاح میں ہو تو اصولاً تمہارے حواسوں پر مجھے ہی سوار رہنا چاہیے۔ آج کے بعد ایسا ہی ہوگا۔ نمیر نرمے سے اس کے ملائم گال کو چھو کر دل میں اس سے مخاطب ہوا۔ عنایہ! نمیر اس کے سر پر کھڑا ہو کر اسے پکارنے لگا، مگر جب وہ 2 سے 3 بار پکارنے پر بھی نہیں اٹھی تو نمیر اپنا منہ اس کے کان کی طرف لا کر زور سے اس نام کو پکارا، جس سے عنایہ ایک دم ہڑبڑا کر اٹھ گئی، اور اب وہ نیند میں ڈوبی آنکھوں سے نمیر کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ سونے کا تم نے کیا کوئی ریکارڈ قائم کرنا ہے؟ میری شکل کیا دیکھ رہی؟ اٹھو، کچن میں چلو اور مجھے کھانا دو۔ عنایہ کو اپنی طرف گھورتا ہوا دیکھا نمیر سنجیدگی سے بولا، آپ اس وقت کھانا کھائیں گے؟ عنایہ نے گھڑی میں ٹائم دیکھا جو کہ رات کے 2 بجا رہی تھی، اور اس وقت عنایہ کا نیند سے برا حال ہو رہا تھا۔ تم کیا چاہتی ہو کہ میں بھوکا ہی مر جاؤں؟ تم جیسی بیوی تو کسی دشمن کو بھی نہیں ملنی چاہیے جسے اپنے شوہر کا احساس ہی نہ ہو۔ نمیر اسے مزید شرمندہ کرتا ہوا کہنے لگا۔ عنایہ صوفے سے اٹھ کر اپنا دوپٹہ ٹھیک کرنے لگی۔ میں نے صرف آپ سے اتنا پوچھا کہ آپ اس وقت کھانا کھائیں گے کیونکہ رات کافی ہو گئی ہے۔ کھانا دینے سے انکار تو نہیں کر رہی میں؟ عنایہ اس کو دیکھتی ہوئے افسوس سے بولی، تم ذرا انکار کر کے تو دیکھو، پھر دیکھو کیا کرتا ہوں تمہارے ساتھ۔ نمیر اس کے قریب آ کر بولا تو عنایہ کو حیرت ہوئی۔ اسے سمجھ میں نہیں آیا آخر کس بات کو لے کر وہ اس سے لڑنے کے موڈ میں ہے۔ عنایہ اس کی بات کا کوئی جواب دیے بغیر بنا کچن میں چلی آئی اور پھر سے چاول نکالنے لگی۔ آج حمیدہ نے اس کے کہنے پر ہی یخنی پلاؤ بنایا تھا۔ چاول نہیں کھاؤں گا میں اس وقت۔ اپنے عقب سے عنایہ کو نمیر کی آواز سنائی دی۔ عنایہ نے بغیر کچھ بولے دوپہر کا رکھا ہوا قورمہ نکالا۔ نمیر وہی چیئر پر بیٹھ کر اس کی ایک ایک حرکت نوٹ کرنے لگا اور مائکرو ویو اوون میں قورمہ گرم کرنے کے بعد وہ چنگیز سے روٹی نکال کر گرم کرنے لگی۔ کہ روٹی نہیں تازہ روٹی بناؤ میرے لیے۔ اب وہ عنایہ پر ایک اور حکم صادر کر چکا تھا۔ عنایہ نے گلابی آنکھوں سے جو نیند کی وجہ سے بوجھل ہو رہی تھی ایک نظر نمیر کو دیکھا، اسی کو دیکھ رہا تھا۔ عنایہ نے بغیر کچھ کہے فریج سے آٹا نکالا اور روٹی کے 2 پیڑے بنائے۔ چڑیا جتنی خوراک نہیں میری، مرد ہوں میں، اور جتنا تمہارے ہاتھ کی
روٹی کا سائز ہے، بندہ آرام سے 4 روٹیاں کھا جائے۔ وہ اٹھ کر انایا کے پاس آیا، تھوڑا سا آٹا نکال کر انایا کو تھمایا۔ انایا نے اس کا بھی پیڑا بنایا اور 10 منٹ کے اندر 3 روٹیاں بنا کر قورمہ پلیٹ میں نکال کر روٹیوں کا چنگیر نمیر کے سامنے رکھتے وہ کمرے میں سونے کے لیے جانے لگی۔ کہاں جا رہی ہو؟ یہ دوبارہ گرم کرو، روٹیاں بنانے کے چکر میں ٹھنڈا ہو گیا۔ نمیر کے کہنے پر انایا نے نمیر کو دیکھا، ضبط کرتی ہوئی قورمہ دوبارہ گرم کرنے لگی۔ جلدی سے کھا لیں کہیں روٹیاں ٹھنڈی نہ ہو جائے۔ پلیٹ دوبارہ نمیر کے سامنے رکھ انایا آہستہ سے بولی، زبان کم چلاؤ، پانی کا جگ اور گلاس رکھو ٹیبل پر۔ نمیر اس کے تپے ہوئے چہرے کو دیکھا، ایک بار پھر بولا۔ انایا کا شدت سے دل چاہا کہ 2 گلاس ٹیبل پر رکھنے کے بجائے اس کے سر پر دے مارے، کیونکہ وہ نوٹ کر رہی تھی۔ وہ کافی دیر سے بلا وجہ ضد کر رہا تھا اسے۔ وہ انایا کو کچھ اتنا برا نہیں لگا۔ ٹیبل پر پانی سے بڑا جگ اور گلاس رکھ کر وہ کچن سے نکل گئی۔ انایا اپنے نام کی صدا پر دوبارہ پیر پلٹتی ہوئی وہ کچن میں آئی۔ آخر ہو کیا گیا ہے آپ کو؟ اب انایا کی آنکھوں میں نیند کم و حیرت زیادہ تھی۔ آخر وہ کیوں اس کے ساتھ ایسا کر رہا تھا؟ تم نے کھانا کھایا تھا؟ نمیر سنجیدہ تواسا سے اس کو دیکھ کر پوچھنے لگا۔ جی آنٹی کے ساتھ کھا لیا تھا۔ آدھا کھانا ٹھونسنے کے بعد اسے انایا کا خیال آیا تھا۔ انایا تپتی ہوئی سوچنے لگی اور جانے کے لیے واپس مڑی تو دوبارہ نمیر نے اس کو پکارا۔ میں تمہاری فکر کر کے کھانا کھانے کا نہیں پوچھا، اس لیے پوچھا ہوں تم نے یہ قورمہ ٹیسٹ نہیں کیا؟ اس میں نمک کم ہے، چلو نمک اٹھا کر دو مجھے۔ نمیر کے بولنے پر انایا صدمے سے دیکھنے لگی۔ پہلی بات تو یہ کہ قورمے میں نمک بالکل مناسب مقدار میں موجود تھا، دوسرا یہ کہ نمک دانی کھانے کی ٹیبل پر ہی موجود تھی، مگر وہ ہاتھ بڑھا کر نمک دانی لینے کی بجائے اس کام کے لیے بھی انایا کو آواز دے رہا تھا۔ انایا اس کے ہاتھ میں نمک دانی پکڑا کر وہیں کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ یہ پہلا تم نے اچھا کام کیا ہے، جب تک شوہر کھانے سے فارغ نہیں ہو جائے بیوی کو اسی طرح اس کے سامنے بیٹھنا چاہیے۔ نمیر انایا کو بولتا ہوا اب مزے سے کھانا کھانے لگا۔ کاش شوہر بھی ایسا ہو جو اپنی بیوی کی نیند کا احساس کر لے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی انایا کے منہ سے شکوہ نکلا۔ ابھی بیڈ روم میں جا کر تمہیں سونا ہی ہے؟ کون سا میں تمہیں رات بھر جگانے کا پلان بنائے رکھا ہوا ہوں؟ انایا کا شکوہ سن کر نمیر بولا اور چپ کر کے اپنا کھانا کھانے لگا، جبکہ انایا اس کی بات سن کر اس کے جملے پر غور کر کے خاموشی سے بیٹھی برتنوں کو گوننے لگی۔ الارم کی آواز پر نمیر کی آنکھ کھلی، اٹھ کر انایا کے پاس آیا۔ اسے معلوم تھا وہ صرف آواز دینے پر ہرگز نہیں اٹھے گی، اسی لیے نمیر اس کے نام کی پکڑ کے ساتھ اس کا کندھا زور زور سے ہلانے لگا، مگر وہ اپنے کندھے سے نمیر کے ہاتھ جھٹک کر دوبارہ سو گئے تو نمیر اس کو گوننے لگا۔ انایا میں آخری بار پوچھا تم اٹھی ہو یا نہیں؟ نمیر اس کے سر پکڑا اسے پوچھنے لگا، مگر جواب نہ آنے پر نمیر نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر مضبوطی سے اس کو گود میں اٹھایا۔ یہ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کیا کر رہے ہیں؟ نیچے اتاریے مجھے۔ انایا نے اپنا وجود ہوا میں محسوس کیا۔ آہستہ اس نے آنکھیں کھولی تو خود کو نمیر کی گود میں پایا۔ وہ خواص بہاتا ہوا ایک دم بکھلا کر بولی۔ نمیر نے اس کے بکھلائے ہوئے چہرے پر نظر ڈالے بنا اس پر ترس کھائے نیچے اتارنے کی بجائے فرش پر پھینک دیا۔ حد ہوتی ہے، کوئی لڑکی آخر اتنا بے خبر کیسے سو سکتی ہے، وہ بھی اتنا سارا؟ تمہارے لیے تو کوئی تابوت منگوانا چاہیے، سر سے پاؤں تک پٹیاں باندھ کر تمہیں اس میں ڈال دینا چاہیے تاکہ تم صدیوں تک آرام سے سوتی رہو۔ اب زیادہ مجھے گھومنے کی ضرورت نہیں، کپڑے نکالو میرے اور ناشتہ بنا کر دو۔ ناشتہ بنا کر خود بھی کالج جانے کے لیے تیار ہو جائے۔ نمیر اس کو بات سناتا ہوا واش روم چلا گیا۔ انایا کو رونا آنے لگا، بھلا اس طرح کون نیند سے جگاتا ہے؟ کل رات کو اس کو سوتے سوتے 4 بج گئے تھے اور ابھی 7:30 بج رہے تھے۔ جب تک وہ 8 گھنٹے کی نیند نہ لے اس کا دماغ سارا دن سن رہتا تھا۔ وہ فرش سے اٹھ کر وارڈروب کھول کر جو سامنے ڈریسنگ نظر آئی بیڈ پر پڑھا کر بیڈ روم سے باہر نکل گئی۔ نمیر نے کل رات کو ہی اسے بتا دیا تھا کہ وہ ناشتے میں پراٹھا کھائے گا۔ سب کے ہمیدہ کے مطابق وہ زیادہ تر صبح فریش جوس لیتا تھا اور ناشتہ آفس میں کرتا تھا، اور پراٹھا تو وہ کبھی چھٹی والے دن موڈ ہونے پر بنواتا تھا۔ ابھی تک امیدہ نے نہیں آئی تھی۔ انایا سستی سے ہاتھ چلاتے ہوئے پراٹھا بنانے لگی۔ انایا نمیر کی چنگاتی ہوئی آواز انایا کے کانوں میں پہنچی۔ پراٹھا چھوڑ کر بیڈ روم میں آئی، مگر نمیر کو دیکھ کر بے سہادہ اس نے اپنے ہاتھوں سے چہرہ چھپا لیا، کیونکہ وہ بغیر شرٹ کے ٹراؤزر میں کھڑا تھا۔ اس کے گلے میں ٹاول ڈالا تھا، یقیناً وہ بھی شاور لے کر نکلا تھا۔ یہ کیا ڈریسنگ نکالی ہے تم نے؟ کیا جوکر سمجھ رکھا ہے؟ نمیر اس کا شرمانہ نظر انداز کر کے بیڈ پر پڑی براؤن پینٹ کے ساتھ لائٹ پنک شرٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا۔ انایا اپنے چہرے سے ہاتھ ہٹا کر بیڈ پر دیکھنے لگی۔ مجھے کیا معلوم آپ کو کس طرح کی ڈریسنگ پسند ہے اور لڑکیوں کی ڈریسنگ کا مجھے کیا اندازہ؟
عنایہ نمیر کی طرف دیکھنے سے مکمل گریز کرتی ہے بولی۔ نمیر اس کے گریز کو دیکھ کر اس کے پاس آیا۔ تو آج سے میری پسند اور ناپسند کے بارے میں اچھی طرح سے جان لو۔ ڈریسنگ چاہے لڑکی کی ہو یا لڑکی کی، ڈریسنگ کا سینس ہر ایک انسان میں ہونا چاہیے۔ چلو میرے سامنے دوسری ڈریس پینٹ سلیکٹ کرو اسی شرٹ کے ساتھ۔ نمیر عنایہ کا بازو پکڑ کر وارڈروب کھول کر اسے وارڈروب کے سامنے کھڑا کرتا ہوا کہنے لگا۔ خود اس کی پشت پر کھڑا ہو گیا۔ اب بھی پراٹھا بنانے کا مرحلہ طے نہیں ہوا تھا۔ وہ صبح ہی اس پر دوسرا کام مسلط کر چکا تھا۔ عنایہ کا دھیان سامنے ہینگ ہوئے پینٹس پر جب جاتا جب وہ اپنے پیچھے اتنے نزدیک کھڑے نمیر کا سینہ اپنی کمر سے ٹچ ہوتا محسوس نہ کرتی۔ نمیر کی قربت سے وہ نروس ہونے لگی۔ سامنے ترتیب سے ہینگ ہوئی پینٹس کو کنفیوز ہو کر دیکھنے لگی۔ تبھی نمیر نے اسے دونوں کندھوں سے پکڑ کر تھاما۔ میں نے تمہیں پینٹ چوز کرنے کو کہا، یہاں پر کھڑے کھڑے سونے کو نہیں کہا۔ نمیر جھک کر اپنے ہونٹ اس کے کانوں کے قریب لا کر سرگوشی کرتا ہوا بولا۔ عنایہ کو اس کی قربت سے پسینے آنے لگے۔ پلیز آپ پہلے پیچھے ہٹیے، عنایہ گھبراتی ہوئی بولی۔ جلدی سے پینٹ چوز کر ناشتہ بھی کرنا ہے مجھے۔ آپ کی بار نمیر کی آواز میں سردی کے ساتھ ساتھ عنایہ کو اپنے کندھوں پر اس کے ہاتھ کا دباؤ بھی محسوس ہوا۔ عنایہ نے کانپتے ہاتھوں سے ایک ہینگر تھاما جس میں نیوی بلو پینٹ ہینگ تھی۔ نمیر نے اس کے کندھے سے اپنا ہاتھ ہٹائے بنا عنایہ کے بازو پر اپنا ہاتھ پھیرتا ہوا ہینگر تک لے گیا۔ عنایہ نے ہینگر کو ہی چھوڑ دیا۔ اب وہ عنایہ کا نرم اور گداز ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں پکڑ کر دوسرے ہینگر پر رکھ چکا تھا جس میں گریپ پینٹ ہینگ تھی۔ تمہارا چوز کیا ہوا کمبینیشن بھی اچھا تھا، لیکن اگر غور کرو تو یہ کمبینیشن بھی برا نہیں، بالکل ہمارے کمبینیشن کی طرح۔ بات کرتے ہوئے نمیر کے ہونٹ عنایہ کے بالوں کو چھونے لگے۔ عنایہ کی پشت نمیر کے سینے سے جڑی ہوئی تھی۔ عنایہ پاگل ہو جاتی اگر وہ مڑ کر نمیر کو پیچھے دھکیل کر کمرے سے باہر نہیں نکلتی۔ تو کچن میں آ کر وہ جلدی جلدی ہاتھ چلا کر پراٹھا بنانے لگی۔ جب تک نمیر ٹیبل پر آیا عنایہ اس کے لیے ناشتہ بنا چکی تھی۔ خیر یہ بہت غلط بات ہے، گھر میں آئے اسے 2 دن نہیں ہوئے تم نے اسے کام پر لگا دیا۔ عنایہ نمیر کو ناشتہ سرو کر کے اپنی چیئر پر بیٹھی سربت نمیر کو دیکھ کر شکوہ کرتی ہوئی بولی۔ غلط بات کون سی ماما؟ 2 دن بعد بھی اس سے میرے سارے کام کرنے ہیں، اگر 2 دن پہلے کر لے گی تو اس میں کیا برائی ہے؟ ویسے بھی اب ہم دونوں کو ایک ساتھ زندگی گزارنی ہے تو پھر یہ بلا وجہ کی فارمیلٹیز کیوں؟ اب شادی ہوئی ہے، یہ سب تو برداشت کرنا پڑے گا۔ عنایہ نے نمیر کو دیکھا تو نمیر اس کو دیکھ کر بول رہا تھا، خود نہ جانے وہ اسے کیا جتانا چاہ رہا تھا۔ عنایہ کو تجھ سے خوف ہی آنے لگا تھا۔ عنایہ نے ایک نظر سربت کو دیکھا تو وہ ناشتہ کرنے میں مصروف تھی۔ عنایہ چپ کر کے روم میں جانے لگی۔ بیٹا ناشتہ تو کرو نا، کہاں جا رہی ہو؟ سربت نے عنایہ کو کرسی سے اٹھتے ہوئے دیکھا تو ایک دم بولی، آنٹی کالج کے تیار ہونا ہے، لیٹ ہو جاؤں گی، کینٹین سے ہی کچھ کھا لوں گی۔ عنایہ سربت کو جواب دینے لگی، واپس بیٹھو ناشتہ کرو، اس کے بعد کالج کے لیے تیار ہونا۔ اب کی بار نمیر بولا، ناچار اسے ناشتے کے لیے بیٹھنا پڑا۔ خیر چائے کے گھونٹ بڑھتا ہوا سربت سے باتوں کے دوران عنایہ کو تھوڑی تھوڑی دیر بعد نظر اٹھا کر دیکھتا وہ کارن فلیکس کے پیالے میں سر جھکا چھوٹے چھوٹے چمچے منہ میں ڈال رہی تھی۔ جب نمیر عنایہ کو کالج چھوڑنے گیا وہ تب بھی ایسے ہی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ نمیر کو اندازہ تھا وہ اتنی جلدی اس رشتے کو قبول نہیں کر پائے گی، مگر ان دونوں کی شادی بھی ایک حقیقت تھی اور اس حقیقت آج نہیں تو کل اسے قبول کرنا ہی تھا۔ ویسے بھی نمیر کی مردانگی یہ گوارا نہیں کر رہی تھی کہ عنایہ اس کے نکاح میں ہو کر اس کے بھائی کی سوچ اپنے دل میں لائے۔ نمیر اسے اپنے اور اس کے رشتے کا احساس اس لیے بھی دلانا چاہتا تھا